بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسٹرالوجر عبداللہ سلطان۔ ویورز، سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ویورز، جو ویڈیو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے برج عقرب اسکارپیو کے لیے کیسا رہے گا 2021، انتہائی اہم ویڈیو۔ اور اس سال جو پلینٹس کی موومنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہونے جا رہی ہے۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ اس سال میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تسلسل صرف اس ایک ویڈیو پہ نہیں رہے گا، ہر مہینے کی منتھلی پریڈکشنز وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے تو ویورز، جوپیٹر اور سیٹرن 2020 دسمبر کے لاسٹ میں 18 اور 26 دسمبر کو آپ کے تیسرے خانے سے نکل کے، تیسرے گھر سے نکل کے چوتھے گھر میں 4th ہاؤس میں جا بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ جوپیٹر اس پورا سال رہے گا اور سیٹرن تقریباً 3 سال رہے گا۔ تو یہ بہت بڑے نتائج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے، اور یہ بہت مبارک وقت ثابت ہونے والا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے تو سیٹرن یہاں پہ 3 سال گزار کے آیا ہے۔ برج عقرب سے بہتر، اسکارپین سے بہتر نہیں جانتا کوئی شخص کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، مشکل وقت کیا ہوتا ہے، ٹف ٹائم کسے کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسکارپینز آپ نے دیکھا ہے 2017 سے لے کے 2020 تک۔ لیکن یہ دونوں پلینٹس آپ کے تیسرے گھر میں اکٹھے تھے۔ تیسرے گھر کو ہاؤس آف ڈپریشن کہتے ہیں، پریشانیوں کا، مسائل کے بڑھ جانے کا، طلاق کا، علیحدگی کا، بچوں کے ضائع ہو جانے کا، خاوند کا ہاتھ سے نکل جانے کا، بزنس میں پیسے کا ضائع ہو جانا، صحت کا گر جانا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی پرابلمز میں آپ الجھے ہوئے دکھائی دیتے رہے ہیں ان 3 سالوں کے اندر۔ سال کا آغاز انتہائی بہترین پوزیشن سے ہو رہا ہے اور بڑی شاندار کنڈیشن بن رہی ہے۔ جوپیٹر آپ کے 4th ہاؤس میں ہوگا، سیٹرن آپ کے 4th ہاؤس میں ہوگا۔ چوتھا گھر کی خوشیوں سے وابستہ ہے، یعنی کہ سال کے آغاز میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں فنکشنز، آپ کے گھر میں خوبصورتی کا کام ہو رہا ہے، ڈیکوریشنز کا کام ہو رہا ہے، آپ گھر کی پرچیزنگ کر رہے ہیں۔ یہ پوزیشن جو کہ جنوری اور 20 فروری تک رہے گی، یہ گھر کی شفٹنگ کو بھی شو کر رہا ہے، ساتھ میں نئے گھر کو بھی شو کر رہا ہے۔ سال کے آغاز میں آپ اپنی گاڑی، بائک پرچیز کر رہے ہیں، آپ اپنی سواری، آپ گاڑی پرچیز کر رہے ہیں یا گاڑیوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ چیزیں امپروو ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ رہائش ہے تو اس میں بہتری آ رہی ہے، آپ کی سواری ہے تو اس میں بہتری آ رہی ہے، آپ کا رہن سہن ہے تو اس میں بہتری آ رہی ہے۔ ہر اعتبار سے آپ کے گھر کے اندر بہتری آ رہی ہے، کیونکہ جو سب سے بری چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو گھریلو سکون حاصل نہیں تھا۔ اب آپ کو گھریلو سکون حاصل ہونے کو جا رہا ہے۔ اور اسی چیز کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ ایسا گھر میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو مارس جو کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے، وہ جنوری کے ہی فرسٹ ویک سے آپ کے 6th ہاؤس سے نکل کے 7th ہاؤس میں جا رہا ہے۔ ڈارک ہاؤس سے نکل کے لو اینڈ میرج کے ہاؤس میں جا رہا ہے۔ یہ پارٹنرشپ کا گھر ہوتا ہے، یہ پارٹنرشپ میں 4 چاند لگا دیتا ہے، یعنی کہ زندگی میں کوئی نیا ساتھی آنے کو جا رہا ہے۔ یہ آپ کی شادی کے سٹارز کو شو کرتا ہے۔ اسکارپینز کی جو شادی کا وقت ہے وہ سال کے آغاز فرسٹ ویک سے ہی بنتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، 5 جنوری سے۔ تو مارس کے 7ویں گھر میں ہونا ہر اعتبار سے یہ آپ کی شادی کو واضح کرتا ہے اور شادی کے ہی پلینٹس کو شو کر رہا ہے۔ اور پھر 20 جنوری سے 20 فروری کے دوران سن آپ کے 4th ہاؤس میں، مرکری آپ کے 4th ہاؤس میں، وینس آپ کے 4th ہاؤس میں، جوپیٹر آپ کے 4th ہاؤس میں، سیٹرن آپ کے 4th ہاؤس میں، یعنی کہ 5 بڑے پلینٹس آپ کے 4th ہاؤس میں ریزلٹس دینے کو تیار ہیں، یعنی کہ گھر آپ کا جنت بن جائے گی۔ انتہائی خوبصورت وقت 2021 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویورز، کیونکہ اسکارپینز نے پیچھے بہت ڈپریشن دیکھا۔ یہ تو میں نے 2017 کی بات کی ہے نا، یہ ایکچول وقت آپ کا 2009 سے 2013 تھا، پھر 2013 سے 2017 تھا، پھر 2017 سے 2020 تھا۔ آلموسٹ آپ 11 سال کا ایک ٹف ٹائم دیکھ کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔
مارس کا سال کے شروع میں ہی 7th ہاؤس میں رہنا دوسرے بچے کی طرف سے جو اسکارپینز ہیں پریشان تھے ان کے لیے گڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وہ ایک دفعہ تھوڑا سا اس سال گڑبڑ رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا عرصہ آپ کے سال کا کافی ڈیفیکلٹیز شو کرتا ہے۔ جو کہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وہ جا بیٹھے گا آپ کے 8th ہاؤس میں، راہو کے ساتھ وہ جا کے کنجنکشن کر لے گا، راہو کے ساتھ وہ جا کے بیٹھے گا۔ مارس کا 8ویں گھر میں ہونا نہایت کمزور مانا جاتا ہے، اور راہو آلریڈی وہاں پہ موجود ہے۔ 5 مئی 2019 کو یہ یہاں پہ آیا تھا، تقریباً یہ 2020 پورا یہ ادھر ہی رہے گا، یہ 1.5 سے پونے 2 سال ایک گھر کے اندر گزارتا ہے۔ اب راہو ایک منفی پلینٹ ہے، 8واں گھر ایک منفی گھر ہے، جب نیگیٹو منفی جمع ہوتے ہیں تو وہ پوزیٹیو ریزلٹ دیتے ہیں۔ راہو اکیلا یہاں پہ اچھا پرفارم کر رہا تھا، اسکارپینز کو مخفی علوم میں رغبت ہو رہی تھی، مخفی علوم سیکھ رہے تھے، چونکہ راہو ریسرچ کا لارڈ ہے، ریسرچ میں کامیابی مل رہی تھی، آپ کو 8ویں گھر سے ریلیٹڈ فوائد مل رہے تھے، وراثتی جائیداد میں حصہ مل رہا تھا، کھیتی باڑی کے کاموں میں فوائد حاصل ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ ایسے جانور جو جسے میں بڑے ہوں ان کی مویشیوں کا کام کر رہے تھے، ان تمام کاموں میں آپ کو فوائد ہو رہے تھے کیونکہ راہو یہاں پہ اکیلا پرفارم کر رہا تھا۔ لیکن مارس آپ کے مارچ کے فرسٹ ویک میں 8th ہاؤس میں جا ٹھہرے گا۔ مارس اور راہو دونوں ہی ایک بہت بدترین دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ جب مارس اور راہو اکٹھے ہوں گے یہاں پہ تو یہ مارس کو بہت کمزور کر دیں گے، چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے اسی لیے آپ کو انتہائی برے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ وقت آپ کا اس سال کا تھوڑا سا کافی ڈیفیکلٹ وقت ہوگا۔ اس میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی پہ کافی دھیان دے کر چلنا ہوگا، کیونکہ یہ وقت انسان کو خود کو تباہ کر دینے کو بتاتا ہے۔ دیکھیں سال کے پہلے 3 مہینے انتہائی خوشیوں سے بھرپور ایک پوزیشن کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ جو 49 ڈیز ہوں گے یہ بڑے ڈیفیکلٹ ہوں گے صرف اور صرف۔ اس کے بعد آپ کی وہی سال کے آغاز والی روٹین آپ کی پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی غلط فہمی، کوئی کسی تیسرے بندے کی کوئی آپ کو مس گائیڈ کر دینا، یہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگی کہ آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں کسی تیسرے بندے سے ڈسکشن اور صلاح نہیں لینی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا دوست آپ کو غلط سائڈ پہ لے جائے، کیونکہ 8واں گھر انسان کی ایسی ایکٹیویٹیز کو شو کرتا ہے جس سے وہ خود کو تباہ کر لیتا ہے، جیسے خود کو کمرے میں بند کر لینا، جیسے کسی انسان کا جیل میں چلے جانا، جیسے خودکشی کی اٹیمپٹ کرنی، بار بار کرنی، اور یہ پوزیشن قانونی کارروائیوں کو بھی شو کرتی ہے، اور یہ پوزیشن جادو ہونے کو بھی بتلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گردوں کی انفیکشن، کمر میں تکلیف، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ، بار بار بخار ہو جانا، یہ اسی طرح کے تنازع ہیں۔ پھر کسی بھی اعتبار سے بہن بھائیوں کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ پراپرٹی کا تنازع اور لڑائی جھگڑا بالکل نہیں بنانا، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں وہ تنازع بڑھے گا، وہ لڑائی بڑھ جائے گی، اور آپ آپس میں ہی خونی رشتوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں کورٹ کچہری کے اندر۔ اس کے ساتھ جوپیٹر ایک دفعہ 14 مئی کو 5th ہاؤس میں چلا جائے گا آپ کا۔ جب وہ 14 مئی کو آپ کے 5ویں گھر میں جائے گا تو 5th ہاؤس آف لک کو ڈیل کرتا ہے۔ دیکھیں اس پورے سال جو پلینٹس کی ایکٹیویٹی ہے نا وہ آپ کے لک فیکٹر کو بڑھا رہا ہے، سوائے صرف ایک 49 ڈیز کا جو ڈیوریشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ ڈیفیکلٹ ہے، اس کے علاوہ پورے سال کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑی شاندار اور زبردست ہونے جا رہی ہے آپ کے ذائچے میں۔ اسکارپینز پہلی دفعہ آپ جو لوگ پیرنٹس بنیں گے وہ 14 مئی کے بعد کا عرصہ ہے، پہلی دفعہ پریگننٹ ہونا خواتین کا یا اسکارپیو کا پہلی دفعہ باپ بننا، یہ 14 مئی کے بعد کا جو ہے نا ڈیوریشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ والدین بننے کی جو سعادت آپ کو ملے گی وہ مئی کے مہینے میں ملتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ پوزیشن کافی بہتری کو شو کرتی ہے، لیکن یہاں پہ پھر ایک دفعہ میں آپ کی پلینٹ راہو کے متعلق بتاتا چلوں کہ 8ویں گھر سے 5ویں گھر کو دیکھ رہا ہے۔ آلریڈی جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے بڑے ہیں ان اسکارپینز کو پہلے بچے کی طرف پرابلمز کا سامنا ہوگا۔
پھر میں بتاؤں کہ یہ ہاؤس آف لک ہے، یہ آپ کی ٹریولنگ اچانک سے کرواتا ہے، یہ آپ کو فائنینس کے متعلق خوشخبریاں اچانک سے دلواتا ہے، آپ کے بزنس میں ایک نئے پارٹنر کو شو کرتا ہے۔ پھر یہی پلانٹ یہیں سے ریٹروگریڈ ہوگا اور 2.5 ماہ بعد یہ واپس ایکویریس کے اندر چلا جائے گا۔ ایکویریس ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں کوئی بھی تارا آئے تو وہ لک لے کر آتا ہے، وہ آپ کو طاقت دیتا ہی دیتا ہے۔ تو جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہو کے واپس پلٹنا یہ بھی آپ کے لیے کافی اچھی ساری چیزوں کا باعث بنے گا۔ پراپرٹی سے متعلق اس پورے سال میں آپ کو بہت ساری خوشخبریاں ملنے والی ہیں، آپ صاحب جائیداد ہو سکتے ہیں۔ یہ بات میں بہت وزن اس لیے ہے کہ 4تھے گھر میں جوپیٹر اور 8ویں گھر میں راہو، یہ انسان کو پراپرٹی اور ایسے کیسز جو کافی لمبے عرصے سے آپ کے چل رہے تھے ان میں آپ کو کامیاب کروا سکتی ہے۔ ہر حال میں آپ کو قانونی اعتبار سے جیت آپ کا ہی مقدر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، راہو کے ساتھ جب چھوٹے پلانٹ جا کے بیٹھتے ہیں نا تو راہو ان کو پہلے ہی جھٹکے میں بہت متاثر کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لیے خرابی کا باعث بھی بنتی ہے۔ جب آپ کا سن یہاں سے نکلے گا اور وہ آپ کے 8th ہاؤس میں جائے گا جو کہ مئی اور جون کا آلموسٹ پارٹ بنے گا، تو سن کا 8ویں گھر میں جا کے بیٹھنا راہو کے ساتھ یہ خواتین کے لیے پرابلمز کا باعث بنے گا، جیسے عزائے مخصوصہ کی بیماریاں، جیون ساتھی کی طرف سے ڈپریشن کا ملنا، مہلک بیماریاں، حمل کا ضائع ہو جانا، بچہ دانی کے ایشوز، ہارمونل ڈس آرڈرز۔ اور میں پھر سے ایک چیز کو بار بار دہراتا ہوں، جادوئی اثرات۔ راہو جب بھی 8th ہاؤس میں دیکھا گیا ہے تو وہ انسان کے اوپر جادوئی اثرات کرواتا ہے، تو اس لیے اس سال بڑی احتیاط کے ساتھ ان معاملات میں گزرنا ہوگا۔ اچھی چیز یہ ہے کہ نومبر اور دسمبر میں سن اور مرکری اور مارس آپ کے پہلے ہی گھر میں ہوں گے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا گھر انسان کی پرسنالٹی کا گھر ہوتا ہے، تو مارس کا اپنے ہی گھر میں ہونا، سن کا مارس کے ساتھ ہونا، مرکری کا مارس کے ساتھ ہونا، یعنی کہ آپ کی قابلیت کو سراہا جائے گا، اور یہ بہت بہترین وقت ہے۔ جو سن ہے وہ 1st ہاؤس میں رہے گا نومبر میں، اور دسمبر میں یہ آپ کے بیت المال کے کھانے میں چلا جائے گا، دوسرے گھر میں، یعنی کہ سال کا آغاز بھی خوشیوں سے ہے، سال کا اختتام بھی خوشیوں سے ہو رہا ہے، تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال چند اہم مشورے ہیں جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ اس سال جو آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے وہ آپ نے منگل کے روز کھلوانا ہے۔ اس سال آپ نے جو ڈرائیونگ لائسنس، اسلحہ لائسنس اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے منگل کے دن کرنا ہے۔ معاشی معاملات کی جتنی بھی ڈیلز ہیں وہ آپ نے منگل کے دن کرنی ہے۔ گھر کی کنسٹرکشن، پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت، گھر کو سیل کرنا ہے تو منگل کو کریں، اور اگر کسی پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو منگل کو کریں۔ ایسی پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو بعد میں بہت سارے مالی فوائد ہوں تو وہ منگل کے دن کریں۔ بزنس میں انویسٹمنٹ، جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں منگل کو کریں۔ لے ناظرین، اپنے اسٹرالوجر کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔